گنبد والی مسجد کے مصلیات، متوجہ حضرات اور دیگر ہمارے محبین جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں یہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی محبتوں کے ساتھ یاد فرماتے رہتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی اس محبت کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاعرہ کا شاعر اپنی رحمت و کرم سے آپ تمام حضرات کو نوازے اور اپنی رحمت سے آپ کے اوپر جو بھی محبت رکھتے ہیں لیکن یہاں پر تشریف نہیں لا سکے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نثار فرمائے اور اپنی تمام رضامندیوں سے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہم تمام کو نوازے اور ہمیشہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں بھائی، رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہم اس رمضان مبارک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اس کے لیے خوشیاں مناتے تھے، اپنی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی نقشہ اپنا قائم کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان مبارک جب آ پہنچا تو ہم نے اس رمضان مبارک کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اور لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چھٹیوں کے اندر یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا۔ تاہم اس مبارک مہینے میں جتنے عبادت، تلاوت، سخاوت، ریاست جو کچھ مسلمانوں سے ہو چکی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل و کرم سے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو ہم تمام کے قبول فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بہت ہی زیادہ نعمتیں اور احسانات ہیں۔ ان تمام احسانات اور نعمتوں کے اندر ایک چیز، ایک سانس ہے کہ انسان جو سانس لیتا ہے، نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نہایت خوبی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بہترین انداز اور طریقے کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ انسان جب سانس نکالتا ہے اور سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں، دو احسانات اس انسان کے اوپر واجب اور لازم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک سانس کو نکالتا ہے اور ایک سانس کو اندر داخل کرتا ہے، اور یہ سانس کا نکالنا اور داخل کرنا یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کا سانس باہر نہ نکالے جب بھی موت ہوگی ہے، اور انسان اگر اندر نہ کر سکے سانس تو جب بھی اس کی موت ہے۔ لہذا سانس کی نکالنا اور لینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور اس دو سانس نکالنے کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کے دو انعام ہوئے انسان کے اوپر، دو احسانات ہوئے یہ۔ اور محققین نے لکھا ہے کہ انسان ایک گھنٹے کے اندر 180 سانس لیتا ہے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں کے اندر 4320 سانس لیتا، تو گویا 24 گھنٹے کے اندر لینے اور نکالنے کے اندر اس سے دگنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر واجب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر احسانات اور اس سانس کے اوپر قیامت کے دن سوال کریں گے کہ تم نے جو اطمینان کے ساتھ سانس لیا تھا اس پر کیا شکر ادا کیا، اور سانس کو جو باہر نکالا اس کے اوپر تم نے میرا کیا شکر ادا کیا۔ یہ تو گویا ایک سانس کی بات ہوئی، لیکن ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑھ کر نعمت، سب سے جلیل و قدر نعمت، سب سے عظیم و شان نعمت، اس نعمت کے مقابلے کے اندر دوسری کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کی نعمت وہ ایسی نعمت ہے کہ اسی نعمت کے نہ ہونے کے اوپر قرآن حکیم نے دوسرے لوگوں کو جانوروں سے بہتر قرار دیا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بہتر ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے موصی کی فرمانبرداری کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے مالک کے حقیقی کو پہچانتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر فرمایا، بلکہ آگے چل کر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ فرمایا، اور وہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے یہ ایمان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایماندار بنایا، ہم کو مومن بنایا۔ لیکن یہ سبھی جانتے ہیں اور سبھی اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے گھر میں ہم کو
پر سرفراز کیا گیا، اسلامی نام رکھا، اس وجہ سے اس اسلام کی اور ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر نہیں۔ اگر آج حضرت بلال حبشی طرح زندہ ہو، حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ طرح زندہ ہو، حضرت خباب بن ارد طرح زندہ ہو، ابو ذر غفاری طرح زندہ ہو، زید بن حارثہ طرح زندہ ہو، مصعب بن عمیر طرح زندہ ہو، عمر صدیق طرح زندہ ہو، تو جلیل القدر صحابی کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ہم پوچھیں کہ اس ایمان کی نعمت اور اس ایمان کے موتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ ان کے سینوں کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے اور جنبش نہیں کرنے دیتے تھے، حرکت وغیرہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ذر طرح کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ایمان کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہوا اور معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ لوگوں سے سرفراز ہیں، تو آپ سے ملاقات کیا۔ حضرت ابو ذر کو شوق پیدا ہوا۔ خیر بہرحال طویل حدیث ہے، جب حضرت علی کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے ہیں تاکہ کوئی غیر دیکھ نہ لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف احترام ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر ایک مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے، ملاقات کے لیے ٹھہرے رہے خانہ کعبہ میں، اور زمزم اور چوہارے کے اوپر ان کا گزر ہوا۔ لیکن آپ نے جب ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا کہ ابھی حالات سازگار نہیں، ابھی تک تشریف لے جائیے، اور جب آپ کو معلوم ہو کہ مسلمانوں میں جو استطاعت آئی اس وقت کے اندر آنا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب اسلام ایک مقبول دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھے آئے خانہ کعبہ میں، سنانید قریش ابو جہل اور شیبہ اور عتبہ وغیرہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ بس اظہار تو کیا کیا، اسی وقت کے اندر وہ لوگ خون پڑے، یہاں تک کہ خون آلود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محترم حضرت محمد رہو بیچ میں آئے اور کہا کہ یہ قبیلے بنی غفار کے رسول اور انسان ہے، مدینہ طیبہ میں کھجوروں کی تجارت کرے تم جاتے ہو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، آگے چھوڑو۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اعلان کیا اپنے اسلام کا، اسی طریقے سے خون آلود کیا۔ برات حضرات نے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اپنے آپ پر رہنے کے لیے یہ قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ لیکن آج چونکہ ہمیں اطمینان سے بھی ملا، آرام سے اس کی قدر و قیمت نہیں، وہ حضرات صحابہ کرام ایسے تھے کہ اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے مرد مقابل اگر باپ بھی ہوتا، اگر بیٹا بھی ہوتا، عزیز ترین رشتہ دار بھی ہوتا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور سامنے آتے تھے تو ایمان کے مقابلے میں ان کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ ان کی گردن سری کر دیتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ان لوگوں سے محبت کرنے والے نہیں پائیں گے، محبت کرنے والے نہیں رہیں گے، من حاد اللہ ورسولہ کہ جو لوگ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، تو ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ چاہے جو مخالفت کرنے والے ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے مقابلے میں اپنے باپ ہونے کا بھی خیال نہیں، اپنے بیٹے ہونے کا بھی خیال رکھنے والے نہیں۔ چنانچہ تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ سب سے پہلے جو لڑائی پیش آئی سن 2 ہجری کے اندر وہ بدر کی لڑائی پیش ہوئی، سن 3 ہجری کے اندر احد کی لڑائی پیش آئی، اور کفار قریش بدر کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور وہ آ کھڑے ہوئے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، نوٹ کیا تاریخ نے، اور آج موجود ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رحمہ نے اپنے باپ کو جو کافر تھا اپنے ہی تلوار سے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو ختم کر دیا، اور عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن یہ مسلمان نہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن سنی کروں، اس کی گردن کو اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس ممانعات کی وجہ سے وہ تسلیم اپنے بیٹے عبد الرحمن کو چھوڑ۔ بعد میں عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، لڑائی کے میدان میں بہت سی مرتبہ آپ میرے سر کے اندر آئے، میرے مقابل آئے، لیکن حرمت ابو پر باپ ہونے کا احترام کا خیال رکھتے ہوئے میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی۔ اور بس نے فرمایا کہ عبد الرحمن، اگر لڑائی کے میدان میں تو میرے سامنے آتا تو میں تیری بنوت کا اور بیٹے ہونے کا خیال نہیں رکھتا، میں تجھے قتل کر ڈالتا۔ بہرحال وہ ایسے حضرات تھے کہ نہ کسی کا خیال رکھتے تھے نہ کوئی چیز، اور تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس نے کیا خوب کہا ہے، دادا بھائی داشتن گرتا مہا ہے سینارا، دادا بھائی داشتن گرتا مہا ہے سینارا، گاہے گاہے پادخا یہ قصہ پادی نارا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تاریخ کو دیکھیں، انہوں نے ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان اور اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھنے کے لیے، ایمان اور اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، طرف لینے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی، تو آج ہمارے سامنے وہ سما کو آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کی تاریخ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ فرعون کون نہیں جانتا اس منحوس کا نام، کہ آج بھی منحوسی کے حالت کے اندر مصر کے عجائب خانے کے اندر فرعون کو باقی رکھا ہے۔ گویا بحر کلثوم نے اس کو قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا، اور قیامت تک کے لیے لوگ دیکھنے والے اس کے اوپر فنکار برستا رہے ہیں۔ مصر کے عجائب خانے میں آج بھی اس کا مجسمہ تباہیوں کو کر کر باقی رکھ چھوڑا ہے۔ برحال فرعون کی بیٹی کی کشادہ، یعنی فرعون کی لڑکی کے سر کے اندر گندگی کرنے والی وہ مسلمان ہو چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ اس فرعون کی لڑکی کی وہ کنگھی کر رہی تھی سر کے اندر، اور اس کشادہ کے ہاتھ سے کنگھی کی گئی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا۔ اس لڑکی نے کہا یہ کس کا نام لیا؟ میرا باپ تو اللہ ہے، میرا باپ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہیں، کس کا نام؟ اس نے کہا تیرا باپ نہیں بلکہ مالک الملک اللہ تعالیٰ، وہ تمام کے تمام کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، اسی کے خدائی کو ہم مانتے ہیں، اسی کو نہیں ماننا۔ بہرحال باپ کے سامنے یہ بات کہی، اس کشادہ کے 4 بچوں کو سامنے لا کر کے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن اس بندی خدا کے دل میں ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہوئی، کوئی تشویش نہیں ہوئی، آخر اس کو بھی قتل کر دیا۔ فرعون اس کی بیوی خود آسیہ، اس کو جو سزا دینی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر جنت بنا دی، اور جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ تھا وہ آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ دیکھ کر کے وہ ہنسنے لگی، وہ سمجھے کہ یہ مجنونہ ہو گئی، پاگل ہو گئی، جس کی وجہ سے ایسے تکلیف کے حالت کے اندر کہ ہاتھ پاؤں کو باندھا ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے ناراض ہوتا تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے اندر کھیرے کو ڈال دیتا اور کھیرے گھونپ کر اس کو سزا دیتا تھا۔ فرعون ذی الاوتاد، میرا والا فرعون، برحال ایسی تکلیف کے حالت کے لیے ہنس رہی ہے تو یہ ہنسنے والے تو وہی مجنونہ ہنس سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون سے جاتے اور جنت میں میرا مکان بنا، اور مکان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو بتا دیا، دنیا کے اندر اس کو بتا دیا، جس کی وجہ سے دنیا کو اس نے دیکھا اور اس کو ہنسی آئی۔ برحال یہ اس قسم کی تاریخ ہماری یہ موجود ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف کوئی دھیان وغیرہ دھیان نہیں ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کے زمانے کے ایک بہت بڑا مالدار، بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا شداد، حضرت ہود علیہ السلام نے ایک اللہ کی اس کو دعوت دی۔ اس شداد نے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دائمی جنت عطا فرمائیں گے، باغ و بہار عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین جنت بنائی۔ اس وقت کے نبی نے بہترین کاریگر
یہاں تک کہ اس کی دیواریں اس مکان کے سونے اور چاندی کی بنائی، اس کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنائی، درختوں کے درمیان سے مغز اور گونے کو نکال کر اس کے اندر مشک اور عنبر کر دیا تاکہ جب ٹھنڈی ہوا چلے تو مشک اور عنبر کی خوشبو آ۔ اس نے نہر بنائی جس کے اندر سنگریزوں اور کنکریوں کے بجائے ہیرے اور جواہرات اندر رکھے، اس کے پانی کو اس نے چھوڑا، اور اسی طرح زمین کے اوپر یہ خاک اور مٹی کے بجائے اس نے مشک اور عنبر کو بڑھ دیا۔ اس طریقے سے اس نے بے بہا گویا دولت کو خرچ کیا، اور 100-200 سال کے نہیں، پورے 500 سال کے اندر شداد نے کی جنت تیار۔ جب جنت تیار ہوئی اس کو اطلاع دی گئی پوری لشکر کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ، بڑے کم و فر کے ساتھ اس اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو۔ جب قریب پہنچتا ہے، جنگل سے گزرتا ہے، تو اس نے دیکھا ایک جانور کو، اس جانور کی طرف شکار کے لیے وہ دوڑا، جیسے اپنے رفقا اور ساتھیوں سے الگ ہوا، ایک خوفناک انسان اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ ملک الموت ہو، تیری روح کے قبض کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ 1-2 منٹ کے لیے میں ذرا مہلت دی جائے کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو میں دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں، اسی وقت کے اس کی روح کو قبض کرنے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اسرائیل، یہ روحوں کے قبض کرنے کا حوالہ ہم نے آپ کے سپرد کیا ہے، یا کبھی کسی کی روح کے قبض کرنے کے وقت میں آپ کے دل کے اندر کوئی ترس بھی آیا، کوئی رحم بھی آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تمام ہی مسلمانوں کی روح کے قبض کرنے کے وقت میں مجھے ترس، مجھے رحم آتا ہے، لیکن آپ کا حکم مقدم ہوتا ہے۔ کہا ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ اس میں مجھے بہت زیادہ رحم آیا، اور وہ موقع یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک کشتی کے اندر سوار ہو کر کے کچھ لوگ جا رہے اور کشتی میں تناقض پیدا ہوا، جوش پیدا ہوا، کشتی ٹوٹ گئی، تمام لوگ غرق ہو گئے، ایک عورت بن گئی اور اس نے وہاں کشتی کے ٹکڑے کے اوپر تختے کے اوپر سے حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ کنارے پر جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی ماں کا بھی روح قبض کر دی جاوے، تو اس میں مجھے بڑا رحم آیا کہ ابھی چند گھنٹوں کا یا منٹوں کا جو بچہ، اس کی پرورش، اس کی حضانت، اس کی نشو و نما کا کیا طریقہ ہوگا، کیا سبیل ہوگی، اور اللہ کا حکم ہے اس کی ماں کی روح کو کرنے کا فرار میں روح کو قبض کر لیا اور بچے کو وہی وہاں جنگل کے اندر تنہا چھوڑ۔ ایک موقع پر تو مجھے یہ رحم آئی، اور دوسرا شداد نے 500 سال کی مدت دراز کے اندر بے بہا قیمت دولت کو ختم کر کے اور خرچ کر کے اپنی جنت اس نے بنائی، لیکن جنت بھی وہ نہ دیکھ سکا، اور اس کی روح کو جو میں نے جنت وہاں جنگل کے اندر قبض کیا، اس پر مجھے رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ وہ جو بچہ، یہ وہی شداد، وہ جو بچہ کہ تخت کے اوپر اکیلا رہ گیا تھا، ماں کی روح بھی قبض کر لی، تو ہم نے اس کو پہنچایا جنگل و بیابان میں، اور کسی طریقے اس کی نشو و نما ہوئی۔ یقین بچہ تھا، لیکن اس کی پرورش کرائی، تعلیم دی، حکومت تک پہنچایا، اور حکومت کے بعد ہمارے نبی حضرت حود علیہ السلام کی نافرمانی کی، ہمارے مقابلے کے اس نے جنت بنائی، اور جنت کو دیکھنے میں موقع نہ مل سکا۔ یہ وہی بچہ یقین تھا، اور وہ شداد تھا کہ جس کے متعلق یہ بات آتے تھے۔ برحال دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر 2 موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، موسیٰ بن عمران جن کا نام ہے، اور دوسرا سامری، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی ہے، اور سامری کا نام موسیٰ بن صفر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نشو و نما دشمن کے مکان میں، دشمن کی گول کے اندر ہوئی، فرعون اپنے پاؤں کے اوپر اس کو بٹھاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اسی وجہ سے اس کی داڑھی کو پکڑ کر زمین کی طرف اس کو کھینچتے تھے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اشارہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنے سے کہ وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، اپنی گردن کو دراز کرتا ہے، بلند کرتا ہے، میرے اوپر ایک اللہ ہے، اپنی گردن کو چکا، سیدھے کے اندر گر، اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھا ریل ہو، داڑھی کو پکڑ کر زمین کی طرف اشارہ کرنے میں یہی بات تھی۔ ایک موسیٰ تھے،
دوسرا موسیٰ وہی جس وقت کے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اسی زمانے کے اندر وہ موسیٰ بن صفر اسرائیل بھی پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے اختیار کیا کہ میرے سامنے میرے بچے کو اسلام کی بنا پر کہ بنی اسرائیل موسیٰ اسلام کے قوم ہے، اس نے قتل کیا جاتا ہے، کیا اچھا ہو کہ کسی میری نظروں سے اوجھل قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک غار کے اندر، پہاڑ کے غار کے اندر کو رکھ آئی اور ایک بڑا سا پتھر اس کے نہانے کے اوپر منہ کے اوپر رکھ دیا تاکہ کوئی اندر جا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام کا رب ہے، پالنہار ہے، مربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشو و نما کی و تربیت کے انتظام کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انگلی کے اندر دودھ، ایک انگلی کے اندر شہد اور ایک کے اوپر گھی کو لگا کر کے جاتے تھے، اس کے منہ کے اوپر میں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی نشو و نما ہوئی۔ بڑے ہونے کے بعد اس نے وہی گو پرستی کا سلسلہ شروع کیا۔ جبرائیل اسلام کے مرکب کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو اس نے مٹی اٹھائی تھی اس بچے کے منہ میں ڈالی، جس کی وجہ سے لہو ہوا ذرا بچے کسی آواز آنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے توریت کو لینے کے لیے، لیکن جہاں اس نے بہکا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے یہ موسیٰ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ گو پرستی اس نے شروع کر دی مصر کے اندر۔ بہرحال قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تو اس کو ختم کر دیا، تیز کر دیا اس بچے کو اور کہا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تو بڑا بن کر رہے، لا حساب ان تقول لا حساب، یہ سزا دے کہ کوئی انسان اس کے پاس ملنے کے لیے بھی آتا تھا وہ بخار زدہ ہو جاتا، اس پر بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہمیشہ وہ سامعین کہتا تھا بھائی میرے پاس مت آنا، مجھے ہاتھ پر لگانا، اگر تم نے میرے مصافحہ کیا، مجھ سے ملاقات کی، مجھے بدن کے ہاتھ لگایا تو تمہیں بخار ہو جائے گا۔ لہٰذا سزا یہ ملی ان تقول لا حساب، کہ تو کہتا رہے ہمیشہ کہ میرے پاس بھی مت آنا، تجھے ریاست کا مطلوب تھی، سرداری مقصود تھی، ریاست کیا بلکہ تمام سے الگ الگ وہ رہنے لگا۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر یہ ہے، ایسے مسلمانوں کے اوپر حالات ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں۔ آج کل پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اس قسم کا، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو حرکات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت شیخ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب سفر ہوتا تھا اور جب اس قسم کا ذکر ہوتا تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالمین جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالمین جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ یہی قرآن کریم کی آیت کو تلاوت فرماتے تھے اور دعوت دیتے لوگوں کو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو مزہ چکھایا اگر یہی حرکت باقی رہی تو آج اس بند کنبل والے کے بنتوں میں بیٹھ کر میں بلا کسی خوف و خطر کے چیلنج کرتا ہوں، اس سے زیادہ حرکت آئے گی۔ طور پر اگر انہوں نے ظلمت کو باقی رکھا یہ باقی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، اسلام باقی رہے گا، اعلان اللہ ہوگا اور جال حق وضاحت الباطل کا مصداق انشاءاللہ ثابت قدم رہے گا۔ لیکن ہمیں بھی ذرا اپنے حالت کو سدھارنے چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کہنے کا موقع ملے کہ نفاذ والے کا نباتوں میں صداقت باقی، نفاذ والے کا نباتوں میں صداقت باقی، نہ اخوت نہ مروت نہ محبت باقی۔ وہ سلب دہر میں باتوں کو ملانے والے، یہ خلف دہر میں خاک اڑانے والے، وہ تو ملاتے تھے لوگوں کو، اور آج ہم یہ ہے کہ اپنے زبان سے واحد باتوں کو نکال کر خام خاصل پرشار پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی توجہ نہ ہو، ادھر ادھر کی بات ہے، اس طرح ہماری نہ ہونی چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت حضرات کے سامنے پیش کی تھی
जन्नतान। अल्लाह ताला से डरने वाले के लिए अल्लाह ताला एक नहीं बल्कि 2 जन्नतें अता फरमाएंगे। इसी की तफसीर के अंदर साहिब रूहुल बयान ने लिखा है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक रिसाले में लिखा कि एक मरतबा हारून रशीद जरा गुस्सा आ गया तो अपनी खातून और बेगम जिसका नाम था सुबैदा, उससे कहा कि अगर मैं जन्नती न हूँ तो तुझे तलाक़ मुग़ल्लज़, अगर मैं अहले जन्नत में से न हूँ, मैं जन्नतियों में से न हूँ तो तुझे तलाक़ मुग़ल्लज़। और ज़ाहिर बात है कि जन्नती का होना दुनिया में तो मालूम नहीं, औरत ने कहा कि जब मालूम नहीं लिहाजा तलाक़ मुग़ल्लज़ हो गई, मैं उससे बायना हो गई। अब जरा गुस्सा ठंडा हुआ, हारून रशीद ने उलमा की तरफ रुजू किया। हर वक्त के अंदर उलमा की सूरत पड़ती है महल से लेकर नहल तक, बल्कि आगे चलिए मैदान महशर के अंदर चले उलमा की सूरत पड़ेगी और जन्नतुल फिरदौस में भी उलमा की सूरत पड़ेगी। वहाँ हर बाहर कहना मकसद ये है कि जब उलमा की तरफ रुजू किया, मिस्र के उलमा को बुलाया, शाम के उलमा को बुलाया, खुरासान के उलमा को बुलाया, और जाहिर बात है कि जन्नती है कि नहीं हम किसी के मुतय्यकीन तौर पर तो नहीं कह सकते। इस वजह से सवाल ने जवाब दे दिया कि इसका जवाब हमारे पास नहीं। उस वक्त के अंदर कौम के माफी इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे, उनको बुलाया गया। बाद हज़रत ने लिखा है कि लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलाया गया और कहा कि मसला ये दरपेश है कि मैंने ये बात कहनी है, अब मुझे है कि बीवी अगर ये निकाह से निकलती है या नहीं। लैस बिन साद ने कहा कि मैं जो कुछ मसला बताऊँ इसके ऊपर कोई मेरी गिरफ्त ना हो तो मैं बता सकता हूँ, और वो भी खलवत के लिए बता सकता हूँ, जलवत में नहीं। बहरहाल मौका दिया और कहा यही कुरान करीम को जब खोला, सूरह रहमान निकाली और यही आयत करीमा की तिलावत की और कहा कि हारून रशीद ये आप जो तगो के अंदर हो, जो फिक्र के अंदर हो, क्यों यही तो है कि औरत मुझसे अलग ना हो, मुग़ल्लज़ा ना हो, बायना ना हो वगैरह, इसी ख्वाब की वजह से कहा कि हाँ। तो फरमाया कि आप जन्नती हैं और कुरान करीम की इस आयत करीमा के मुआबिल एक जन्नत नहीं बल्कि 2 जन्नत आपको मिलेगी। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, हर मामले के अंदर अल्लाह ताला की तरफ नजर नहीं, तो ऐसे अल्लाह ताला से खाइफ के लिए, अल्लाह ताला से डरने वाले के लिए एक नहीं बल्कि 2 जन्नतों का हकदार आप हैं। लिहाजा आपकी बीवी के ऊपर तलाक नहीं पड़ी, बायना नहीं रही, आपके निकाह के अंदर बातें हैं, आप मुतमईन रहे। बहरहाल ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर खिलाफत कूफा में तशरीफ ले गए। उसी जमाने में उनकी मौजूदगी में एक इंसान का इंतकाल हुआ। आपने यह कि तज़हीर और तकरीब में शिरकत फरमाए, नमाज जनाजा फरमाए और उसको दफन करें। बाद में किसी ज़रूरत की वजह से उसके कब्र को खोदना पड़ा, तो जैसे कब्र खोदते हैं तो देखते हैं कब्र बिल्कुल मुनव्वर, रोशन, चमकदार और उसकी रोशनी बाहर तक गिरी हुई है। मालूम हुआ कि मुर्दा बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, मय्यत बड़ा कोई अहलुल्लाह होगा, खुदा रसीदा इंसान होगा, जिसकी वजह से अभी जिसको हमने दफन किया है उसकी कब्र इतनी मुनव्वर, इतनी मुसय्यद और इतनी मुशर्रह, इतनी मुअत्तर कि उसकी खुशबू फैली हुई है। लोगों से तहक़ीक़ की तो कहा कि बड़ा फासिक और फाजिर इंसान। सब ने यही रिपोर्ट किया कि अच्छा इंसान नहीं, उसके अच्छाई के लिए, उसकी सलाहियत के लिए, उसके खैर होने के लिए किसी ने भी रिपोर्ट नहीं दिया। आपसे तहक़ीक़ करने पर मामला रहा, लेकिन तहक़ीक़ न हो सकी। सो गए होगा सिद्दीक़ हो, रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखा कि आपकी मजलिस मुबारक मुज़य्यन है, आरास्ता और पैरास्ता है, तमाम लोग मौजूद हैं और उसमें वो आदमी जिसको दफन किया था, जिसके मुताबिक लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि फाजिल आपके सामने मुनव्वर चेहरे के साथ, खूबसूरत चेहरे के साथ बैठा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर इसी मय्यत के मुताबिक आपको तहक़ीक़ और तफ्तीश तो है। फरमाया कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ये आदमी अगर फासिक और फाजिल था, लेकिन जब गुनाह उससे हो जाता था और अल्लाह ताला के खौफ से रोता था, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर तारे होता था,
ہر گریہ ماں خندہ ہے، آخر ہر گریہ ماں خندہ ہے، مرد آخر پہ مبارک بندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم نے آنسو بہائے حالات کے اوپر، مصیبت کے اوپر، تو خندہ ہے انشاءاللہ رہائی ہوگی، ہنسی کا موقع آئے گا، خوشی کا موقع آئے گا۔ مرد آخر بھی مبارک بنتا ہے، اپنے نتیجے کو دیکھنے والا، آگے کی چیزوں کو دیکھنے والا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک بنتا ہے، اچھا بنتا ہے۔ بہرحال یہ ایمانداروں کے اوپر یہ حالات آتے ہیں، پہلے سے آتے ہیں، ابھی سلسلہ شروع ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دعا ہمارے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کہا اور سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان ہر کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبت کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو تکلیفوں کی تکالیف کو دور فرما، اے اللہ جن میں نافع ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، جن میں نافع ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، جن میں نافع ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر فرما، رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرما، بلا روزی کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی توفیق کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے لکھا ہے جو دعا کے متمنی ہے ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اللہ کے بھی اولاد کو اولاد صلاح فرما، جو بھی ارادے رکھتے ہیں ان ارادوں کو پورے فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے اوپر فرما، جو ہمارے بزرگ جو حیات و زندگی کے سایہ جن کو ہمارے سروں کو بتا دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کو خیر اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جو ناحق اور ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو ختم کر، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کے دل میں اسلام کی حمیت و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جمعہ کے مبارک دن کے